بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے اپنے بندوں کو کہ وہ اپنا کھانا حلال کھائیں اور ہر طرح کے حرام کھانوں سے بچیں۔ حرام کھانے سے بچیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ طیب ہے، اللہ طیب ہے، پاک ہے، اور اس نے وہ صرف طیب کو پسند کرتا ہے، پاک کو پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ اور نبیوں کو بھی حکم دیا کہ وہ پاک کھائیں، اور اپنی مخلوق کو بھی، انسان کو بھی حکم دیا کہ وہ پاک کھائیں، تو پاک کھانے کا حکم دیا۔ اسی وجہ سے حرام کھانے سے منع فرمایا اور اس کی سزا رکھی، اس کی بڑی سزا رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جسم کا گوشت حرام سے بڑھتا ہے، حرام سے پرورش پاتا ہے، حرام کھا کر کے جسم بنتا ہے، تو جہنم کے زیادہ لائق ہوتا ہے، وہ جہنم اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ یہ حرام کی سزا ہے۔ حرام کھانے سے دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا ذکر کیا ایسے کہ وہ سفر پہ ہوتا ہے، لمبے سفر پہ ہوتا ہے، لمبے سفر پہ ہوتا ہے، سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، لیکن ایسا آدمی لمبے سفر پہ ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتا ہے، یا رب یا رب یا رب، خوب الہا کے ساتھ دعا کرتا ہے، لیکن مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، ملبسہ حرام، پہننا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو حرام کھانے سے دعا بھی نہیں قبول ہوتی ہے۔ حرام کے مختلف ذرائع ہیں، مختلف طریقے ہیں، مختلف راستے ہیں، جیسے سود ہے، سود بیاج، یہ بھی حرام کا راستہ ہے۔ جھوٹ بول کر کے کسی کی مال و دولت لینا، چوری کر کے لینا، ڈکیتی کر کے لینا، غصب کر کے لینا، خیانت کر کے لینا، ہے کہ نہیں؟ تجارت میں جھوٹ بول کر کے بیچنا، یہ سارا حرام ہے، حرام مال ہے۔ اور اسی طرح کھانا، شراب پینا، نشہ آور چیز کا استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، یہ سب کی سزا ہے، سب کی سزا ہے۔ ان حرام چیزوں میں ایک اور حرام ہے جو ہمارے زمانے میں، پرانے زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں کچھ زیادہ ہی یہ رائج ہے، اور وہ ہے جوا، قمار، جس کو قرآن میں میسر کہا گیا ہے، میسر، جوا حرام ہے۔ جوا کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اے مومنو، شراب، جوا اور پانسے پھینکنا، پانسے پھینک کر کے قسمت کے حال لوگ پہلے معلوم کرتے تھے۔ اسی طرح انصاب، جہاں ایک علامت بنا دی جاتی ہے، وہاں غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہے، یہ سب رجسن، گندے چیز ہیں، یہ گندے چیز ہیں اور شیطان کا کام ہے، شیطان کا کام ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ فاجتنبوا، ان چیزوں سے بچو، جوا، شراب، ان سب چیزوں سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم کیا ہوا کہ جو آدمی جوا، شراب، بت اور اسی طرح کی چیزوں سے بچتا ہے، غیر اللہ پر نظر و نیاز چڑھانے سے بچتا ہے، تو کامیاب ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں کیا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان کیا چاہتا ہے؟ یہ شیطان کا عمل ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ جوئے کے ذریعے سے، شراب کے ذریعے سے تمہارے آپس میں نفرت پھیلا دے، دشمنی پھیلا دے، عداوت پھیلا دے، بغض پھیلا دے، یہ چاہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، ان سب چیزوں سے کیا کرتا ہے شیطان؟ اللہ کے ذکر سے روک دیتا ہے۔ جوا کھیلنے والا، شراب پینے والا، یہ سارے لوگ یہ اللہ کے ذکر سے
रुक जाते हैं, अल्लाह का जिक्र नहीं करते, ये गाफिल कर देता है शैतान, उसी में मशगूल कर देता है, दिन और रात उसी में लगा रहता है इंसान। वानिस सलात, नमाज से भी रोकता है, अल्लाह के जिक्र से भी रोकता है और नमाज से भी रोकता है। फहल अंतुम मुंतहून, क्या तुम बच सकते हो, बचो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने, कि तुम बचो इन सब चीजों से। जुआ के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने चौसर खेली, जुआ खेला, तो जैसे उसने अपने हाथ को खिंजीर, सूअर जो है ना, सूअर के खून में से रंग लिया है अपने हाथ को। यह जुआ की हुर्मत है। इसी तरह खेलने की तो बात अलग है। किसी ने कहा किसी से कि आओ जुआ खेलते हैं, ताल उका में रख, आओ जुआ खेलते हैं, आओ सट्टा खेलते हैं, आओ बट्टा लगाते हैं, तो क्या करे, फलियतसद्दक, तौबा करे और उसके बाद सदका करे, तब यह गुनाह मिटेगा। कहने पर यह हाल है, तो फिर खाने पीने पर क्या हाल होगा, खेलने पर, जुआ के खेलने पर क्या हाल होगा, उसकी कमाई और आमदनी इस्तेमाल करने पर आदमी का क्या हाल होगा। जुए की मुख्तलिफ सूरतें हैं, जुए की मुख्तलिफ शक्लें हैं, जैसे ताश खेलना, ताश के पत्ते, और इसी तरह सट्टाबाजी, बोली लगाना। और बोली लगाने में खास तौर से आजकल जो मुरव्वज है, वो खास तौर से आप देखेंगे खेलों में, जैसे कोई भी खेल कूद हो, कबड्डी हो या फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, आजकल क्रिकेट में बहुत ज्यादा है, लगाते हैं ना सट्टा, ये हार गया तो ये पैसा इतना वो देगा, ये जो है छक्के पर इतना पैसा है, चौके पर इतना पैसा है, एक गोल पर इतना पैसा है, 2 गोल पर इतना पैसा है, फला टीम जीत गई तो इतना पैसा है, ये देंगे वो देंगे। ये सारी चीजें, ये सारी सूरतें जुआ में है और ये कतान हराम है, ये कतान हराम है। हमारे जमाने में ये 2 चीजें बड़ी राइज हैं आम लोगों में, पत्ते के जरिए खेलना और क्रिकेट और खेल के जरिए खेलना, खासतौर से क्रिकेट के जरिए खेलना, ये हमारे में ज्यादा आम है, बहुत ज्यादा देखने में मिलता है। लोगों को डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है अल्लाह तबारक व तआला का। धड़ाधड़ पैसा लुटाए जा रहे हैं और सट्टे पे सट्टे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी कागज पर लिख करके भी जुआ खेला जाता है। इसके अलावा पतंगबाजी के जरिए भी जुआ खेला जाता है, कबूतरबाजी के जरिए भी जुआ खेला जाता है। वीडियो गेम आजकल चला हुआ है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वे वीडियो गेम के जरिए जुआ खेलते हैं। ये सारी चीजें जो है ना हराम है। इस तरह के और भी बहुत सारे तरीके हैं जुआ के। तो जुआ की जो भी शक्ल हो, जुआ में होता क्या है कि एक आदमी हारता है, दूसरा जीतता है, किसी भी खेल में, चाहे वो गेंद में हो, क्रिकेट में हो या फुटबॉल में हो, कबड्डी में हो या ताश में हो। एक आदमी जीतता है और उसके बाद बाकी सब हारते हैं, या एक आदमी सामने होता है वो हारता है और फिर वो हारने वाला जीतने वाले को पैसा देता है। अच्छा, यहां पर एक फर्क कीजिए, जैसे हम कोई गेम खिला रहे हैं, कोई खेल कूद कर रहे हैं और उसमें तीसरा आदमी या कोई कंपनी पैसा लगाती है और वो जीतने वाले को पैसा देती है, तो ये जुआ में नहीं आता है, ये जुआ में नहीं आता है, क्योंकि जो सामने वाला जो हारता है उसका कोई खसारा नहीं है, उसका घाटा नहीं है, उसका नुकसान नहीं है कि नहीं, तो ये जुआ में नहीं आता है। बाकी जब सामने वाले से आप सट्टा लगाएंगे, बाजी लगाएंगे, ये जुए में आता है। तो ये सब हराम है। जुआ की हुर्मत की हिकमत बहुत सारी है। उससे इंसान खुद बर्बाद होता है, उसका खानदान बर्बाद होता है और उसका पूरा समाज बर्बाद होता है, समाज और माशरा बर्बाद होता है जुआ से। क्योंकि इंसान जब हारता है, जुए में हारता है, तो क्या करता है, कहीं से पैसा आना चाहिए, झूठ बोल करके, चोरी करके, दगाबाजी करके अपने हलाल कमाई भी उसमें लगा देता है और हराम तरीके से भी उसको हासिल करने की कोशिश करता है। हार गया तो फिर दूसरा तरीका अपनाता है, मुसलसल हारा तो खानदान के खानदान तबाह बर्बाद हो जाते हैं। यहां तक देखने में मिला है कि बाल बच्चे मना करते हैं तो गुस्से में आकर के बीवी को तलाक दे देता है कि नहीं। जुए में हारता जाता है, घर के खर्चे नहीं है, बाल बच्चे की पढ़ाई के लिए नहीं है, दवा इलाज के लिए नहीं है, माँ बाप की देखरेख के लिए पैसा नहीं है, घर में चिक चिक और पिक पिक होती है, बीवी बोलती है, वालिदैन बोलते हैं, या तो इंसान घर छोड़ देता है या फिर बीवी छोड़ देती है या बीवी को तलाक दे देता है गुस्से में, है कि नहीं। ये नुकसान होता है, इंसान खुद
ذہنی اعتبار سے پریشان ہوتا ہے، دینی اعتبار سے تو نقصان ہے ہی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو اللہ کے ذکر سے یہ جوا روک دیتا ہے اور نماز سے روک دیتا ہے، شیطان کا انسان دوست بن جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو سماجی نقصان ہے، اس کے ذہن، اس کا نفس، اس کا دماغ ہمیشہ اس جوئے میں لگا رہتا ہے، اس جوئے میں لگا رہتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پریشان رہتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ بسا اوقات تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مسلسل جوا میں ہارنے کی وجہ سے قرض لیا ہے بہت زیادہ، گھر بار زمین و جائیداد بیچ چکا ہے، اور پھر یہ ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے، یہ پرانے زمانے سے بھی ہے اور آج بھی ہے کہ آدمی سب بیچ دیتا ہے، جب کچھ نہیں ہوتا ہے، مطالبات ہوتا ہے تو خودکشی کر لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے ایسا آدمی۔ تو اس کا یہ بھی نقصان ہے، ایک حرام کام کی وجہ سے ایک اور حرام کام ہوا، اور اس کے علاوہ جو لڑائی جھگڑے یہ سماج میں معاشرے میں جوا کھیل جس سے آپ ہاریں گے اس سے دشمنی ہو جاتی ہے، ہارنے والا جیتنے والے سے دشمنی کرنے لگتا ہے، پورے دشمنی کے پورے وسائل یہاں پہ موجود ہیں، دشمنی ہوتی ہے کہ نہیں، وقتی دوستی ہوتی ہے کہ چلو کھیلتے ہیں، لیکن بعد میں جب زیادہ بڑھ جاتا ہے تو دشمنی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اس کے نقصانات ہیں، مفلس بھی ہو جاتا ہے آدمی، غریب و محتاج بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی سماج اور معاشرے میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا جوا کھیلنے والا، جوا کھیلنے والا، شراب پینے والا کسی بھی معاشرے میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اور جوئے کا ایک اور نقصان یہ کہ جوا کھیلنے والا جب اس میں زیادہ گھس جاتا ہے تو کبھی کبھی اپنی بیٹی اور بیوی کو بھی بیچ دیتا ہے، بیٹی اور بیوی کو بھی بیچ دیتا ہے، ایسے بہت ساری کہانیوں میں بھی سنے ہوں گے آپ، اور دیکھنے کو بھی ملتا ہے، دیکھنے کو بھی ملتا ہے سماج اور معاشرے میں، ہے کہ نہیں۔ اور بعض قوموں میں جیسے ہندو قوم میں ایک خاص دن یہ جوا عبادت ہے، ان کی عبادت ہے ہندو قوم میں، ہولی، غالباً ہولی یا دیوالی میں وہ ایک شام جوا کھیلتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، اور اس میں سب کچھ داؤ لگا دیتے ہیں، داؤ پہ لگا دیتے ہیں، ان کی عبادت ہے۔ حالانکہ قانوناً بہت سارے ملکوں میں یہ جرم ہے، قانوناً جرم ہے، خاص طور سے اس ملک کے اندر جہاں ہم کام کر رہے ہیں، آئے ہیں بال بچوں کے لیے کمانے آئے ہیں، تھوڑا بہت 10 ریال 20 ریال 100 ریال 50 ریال 1000 ریال جو بھی کماتے ہیں، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا یہ پیسہ حلال طریقے سے آئے اور اپنے بچوں کو حرام نہ کھلائیں، حلال کما کر کے اپنے بچوں کو بھیجیں۔ حرام ذریعے سے جوا میں یا تو آپ جیتیں گے، حرام ذریعے سے آپ کو پیسہ آیا بھیجیں گے، بال بچے حرام کھائیں گے، زندگی بھر آپ کو گناہ ہوتا رہے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر ہار جاتے ہیں تو بال بچوں کا حق ہم نے مارا، جو پیسہ ہمارے بال بچوں کو، بیوی کو پہنچنا چاہیے، سماج اور قوم کو پہنچنا چاہیے، اپنے ملک کو پہنچنا چاہیے، وہ نہیں پہنچ رہا ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے جوئے کا۔ اچھا ایک بات یہ بھی ہے، بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں کہ جوا میں بڑا فائدہ ہے، جوا میں بڑا فائدہ، بس وہ فائدہ ہے، کون کہتا ہے کہ فائدہ نہیں؟ کس چیز میں فائدہ نہیں ہے؟ حرام کھاتے ہیں تو فائدہ نہیں ہے؟ انسان اگر نعوذ باللہ خنزیر کا گوشت کھا لے تو اسے فائدہ ہے کہ نہیں؟ بھوک مٹے گی کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ گدھا سامنے دیکھ رہے ہیں، مار کر کے کھا لیا بغیر پیسے کے، فائدہ ہے کہ نہیں؟ حرام ہے، فائدہ ہے۔ شراب پی لیا، اس سے انسان کا ذہن کبھی کبھی سکون میں آ جاتا ہے، فائدہ ہے۔ تو کیا ہر فائدے والی چیز کا استعمال جائز ہے؟ نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر فائدہ ہے، جوا اور شراب کے اندر فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ شراب اور جوا کے سلسلے میں پوچھ رہے ہیں، آپ سے سوال کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ جوا اور شراب کے بارے میں۔ شروع زمانے میں شراب یہ پینا جائز تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے یہ لوگ جوا اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت زیادہ گناہ ہے، بہت زیادہ گناہ، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ کون سا فائدہ؟ دینی فائدہ نہیں، دنیاوی فائدہ، تھوڑا پیسہ آ جاتا ہے، تھوڑا سکون مل جاتا ہے، تھوڑا کھا پی لیتا ہے آدمی، تھوڑا خرچہ کر لیتا ہے، یہ دنیاوی فائدہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، وَإِثْمُهُمَا اکبر من نفعہما، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے نفع سے زیادہ اس کا گناہ ہے۔ نفع تو دنیا میں آپ حاصل کر لیں گے،
لیکن اخروی زندگی جہاں مر کر کے جانا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حساب و کتاب دینا ہے، وہاں کیا حال ہوگا ہمارا؟ وہاں کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تھوڑی سی دنیاوی زندگی کے فائدے کے لیے، ذہنی سکون کے لیے، اطمینان کے لیے تو نے اس کو اختیار کیا ہے کہ نہیں؟ اور آخرت کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، اللہ کے ذکر کو بھول گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں، یہاں بہت سارے ہمارے بھائیوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ کسی کے کمرے میں جا کر کے اکٹھے ہو کر کے جوا کھیلتے ہیں، پھر اس کے بعد پکڑے جاتے ہیں تو سزا ہوتی ہے، نہیں پکڑے جاتے ہیں تو ایسے ہی حرام کھاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ سٹے بازی میں، کرکٹ میں پیسے لگاتے ہیں. یہ حرام ہے. 1 روپیہ 1 حلالہ بھی اگر آپ کھاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے حرام ہے، اور جیسا نقصان میں نے بتایا ہے وہ سارا نقصان اس کے اندر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حرام کھانے سے بچائے، حلال کی طرف لے جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق کر دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.